ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، کئی مہینوں کی ہنگامہ آرائیاں، الزام تراشیاں، ایک دوسروں کے دامن کو داغدار کرنا اور بھی بہت اور مختلف طرح کے بیان بازیوں کے بعد کرناٹک کو ایک اور نیا وقف بورڈ کا چیئرمین ملا ہے اور ان کا انتخاب عمل میں لایا گیا ہے۔ کرناٹک کے نئے وقف بورڈ کے چیئرمین کا نام اس وقت سجادہ نشین بابا بندے نواز گلبرگہ جناب سید علی حسین صاحب قرار دیے گئے ہیں، منتخب کر لیے گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ ہمارے سیدھی بات کو بھی دیکھتے ہوں گے اور انٹرویوز دیکھتے ہوں گے، ان کو پتہ ہے کہ گزشتہ کئی مہینوں سے اس عہدے کو لے کر کے بڑی مختلف قسم کی الزام تراشیاں ہو رہی تھیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جن کا انتخاب ہوا تھا ان پر کئی لوگوں نے الزامات لگائے، پھر اس پر بہت زیادہ مذاکرے ہوئے، تنقیدی باتیں سامنے آئیں، ایک دوسرے کو کھینچا تانی۔ ظاہر سی بات ہے وقف بورڈ کا مطلب یہ ہے کھینچا تانی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نئے جو چیئرمین اس وقت وقف بورڈ کے کرناٹک میں بنے ہیں وہ کس طرح سے ترقیاتی کام کرتے ہیں، پھنسی ہوئی وقف بورڈ کی زمین کو واپس لانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ جو لوگ سال ہا سال قبضہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں قوم کی خدمت کے نام پر، وہ خود لاکھوں کروڑوں کما بھی رہے ہیں اور وقف بورڈ کو 1-2 روپیہ کرایہ دے رہے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں سے وہ زمین چھین کر کے صحیح طور پر قوم و ملت کے لیے کام پہ لائے جائیں گے، یا پھر اسی طرح ہوگی جس طرح کے پہلے کے حالات ہیں؟ یہ سب وقت بتائے گا، لیکن آج انتخاب ہوا ہے، ہم لوگ اچھی امیدیں لگاتے ہیں، اس لیے کہ یہ اپنے علاقے میں بھی مختلف طرز سے ترقیاتی کام کرنے میں، اور شہری ترقیات میں ہو یا تعلیمی ترقیات میں ہو، مختلف طرح کے ڈیولپمنٹ کام کے لیے مشہور ہیں۔ اب اس سیٹ کے ملنے کے بعد، اس عہدے کے ملنے کے بعد اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے قوم اور ملت کو فائدہ پہنچاتے ہیں یا نہیں، یہ وقت بتائے گا، لیکن اچھی امیدوں کے ساتھ ان کے اس بیان کو ہم اس وقت سنتے ہیں۔ مجھے اجازت ہے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، میں بے حد اللہ تعالیٰ کا مشکور ہوں۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور ہمارے اولیاء اکرام بزرگان دین کے صدقے طفیل میں آج مجھے کامیابی ملی ہے۔ خاص طور سے حضرت خواجہ غوث دراز رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہمیشہ سرپرستی ہم پر رہتی ہے، اور میرے والد بزرگوار جو مجھے اس کام کے لیے آگے بڑھائے تھے، انہی کی خواہش پر اور انہی کے کرم سے میں آگے بڑھا ہوں، انہی کے دعاؤں سے آگے بڑھا ہوں، اور الحمدللہ ممبر بھی بنا اور چیئرمین بھی بنا۔ یہ بے حد مجھے مسرت ہے اس بات کا، اور میں امید کرتا ہوں کہ سب سے پہلے سب کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں سارے ڈسٹرکٹ لیڈرز جنہوں نے مجھے ساتھ دیا ہے اس چیئرمین شپ کے لیے، سارے ایم ایل ایز، ایم ایل سیز جو مائنورٹی کے ہیں اور نان مائنورٹی کے ہیں، ساروں نے میرے لیے بہت کوششیں کی ہیں، اور الحمدللہ آج رزلٹ ہم کو دیکھنے کو ملا ہے۔ اور یہ نیک نیتی سے میں آگے بڑھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اس اوقافی ادارے کو ایک بہتر سے بہتر طریقے سے چلایا جائے، اس میں بہتر سے بہتر کام انجام ہو، اور اس میں جو بھی پروویژنز ہیں ہمارے وقف بورڈ میں وقف ایکٹ کے تحت، اس میں ہم بہتر سے بہتر کام کر سکیں، اوقافی جائیدادوں میں ڈیولپمنٹ کر سکیں، تاکہ ہم مسلمانوں کو بہتر فائدہ ہو اور بڑے تعلیم یافتہ بنیں اور اس قابل بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خود بخود اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں اور اپنے فیملیز کو بھی سنبھال سکیں۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس قابل بنانے کی ضرورت ہے، اور اسی قابلیت کے لیے میں بھی آگے بڑھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام لینے کے لیے مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ تو میں
آگے بڑھا ہوں اور اللہ سے بھی دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام میں کامیابی عطا فرمائے اور مجھے آسانی عطا فرمائے. خاص طور سے میں گورنمنٹ آف کرناٹکا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے ان کا سب کا سپورٹ ملا. ان کی پوری کوششیں رہی مجھے اس مقام پر پہنچانے کے لیے. میں ساروں کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں. پورے کانگریس کی ٹاپ سے ٹاپ پوزیشن سے لے کر سی ایم صاحب ہو, کھرگے صاحب ہو, سارے جتنے بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کی اس میٹنگ میں انور بادشاہ اور ان کے ساتھیوں نے بائیکاٹ کیا ہے. صرف 5 ممبر ہی شامل رہے. تو اس پیش رفت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں افسوس کی بات ہے. افسوس کی بات تو ٹھیک ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ میرا ساتھ دیے ہیں یہ بھی لوگ انشاءاللہ ساتھ دیں گے. میری عادت ہے کہ میں کبھی کسی کے خلاف کبھی نہ ٹھہرا ہوں, نہ کبھی کسی کے خلاف بات کیا ہوں. میں چاہتا ہوں, میں سب کو ویلکم کرتا ہوں اور سب کے ساتھ مل کر کام کرنے کا مجھے تجربہ بھی ہے اور میری عادت بھی ہے. تو سب کے ساتھ مل کر میں کام کرنا چاہوں گا. یہ لوگ شاید جو نہیں آ سکے آج, وہ آگے جا کر وہ بات سمجھیں گے اور میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. تو کیا آپ اس کامیابی کو مکمل کامیابی سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آدھے سے زیادہ ممبرس نے بائیکاٹ کیا ہے اور آپ چیئرمین بنے, کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, کامیابی تو مجھے حاصل ہوئی ہے. وہ اسے مکمل کہیے نامکمل کہیے, میں اسے ٹرم نہیں دوں گا, لیکن کامیابی حاصل ہوئی ہے اللہ کے کرم سے. میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ ساتھ آئیں گے میرے. مجھے یقین ہے اس بات کا. جہاں تک کہ میں سب کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں جنہوں نے ساتھ دیا ہے, اور ان سے میں یہ بھی کہوں گا جنہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا ہے کہ وہ آپ لوگ مجھے غلط نہ سمجھیں. میں ایک کام کے لیے آگے بڑھا ہوں, اچھی نیت کے لیے آگے بڑھا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ جڑ کر کام کریں گے تو مسلمانوں کا بہتر سے بہتر فائدہ ہو. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آخری مرحلے تک کمپٹیشن رہی. کمپٹیشن تو ہر جگہ ہوتی ہے. چیئرمین کے عہدے کے لیے کئی مہینوں سے کوشش تغدو جاری تھی, لیکن اچانک جو ہے ایک بڑا گروپ بائیکاٹ کرتا ہے اور آپ چیئرمین بنتے ہیں, تو آئندہ کا مرحلہ کافی مشکل نظر آ رہا ہے. نہیں, انشاءاللہ جیسے میں نے کہا ہے, ہم جب کام کرنا شروع کریں گے تو میں امید کرتا ہوں سب سے کہ سب ساتھ جڑیں گے, تاکہ ہم کو یہ بڑی پکچر دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ بگر پکچر جو کہتے ہیں انگریزی میں, بگر پکچر یہ ہے کہ ہم کو بورڈ چلانا ہے. بورڈ کے تھرو جو خدمات انجام دینے ہیں وہ دینے ہیں, تو ہم کو سب کو ساتھ جڑنا ہی ہے, جڑ کے کام کرنا ہی ہے. سر, آپ بہت پہلے سے وقت سے جڑے ہیں, چونکہ آپ کا بڑی بارگاہ ہے, وقت سے سالوں سے جڑے ہیں. وقت میں کیا نئی چیزیں آپ تبدیلی لائیں گے ایز چیئرمین؟ دیکھیے, ڈیولپمنٹ ہو اداروں میں, بہت سارے ادارے ایسے ہیں جس کے پاس زمینات ہیں اور ان کے پاس مالی حالات نہیں ہیں اس ادارے میں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک ایک ایسے ادارے کو پرکھیں اور ان کا ایسی مدد ہم کو کرنی چاہیے کہ وہ ایک سیلف سسٹینیبلٹی پہ پہنچ جائے, تاکہ وہ ادارہ اس طریقے سے کام کرے کہ بہتر مسلمانوں کا فائدہ ہو, یا چاہے تعلیم سے ہو, چاہے تجارت سے ہو, اور بہت ساری ایسے اسپیکٹس ہیں جو وقف بورڈ سے ہم مدد کر سکتے ہیں. کہیں نہ کہیں جو ہے اس پیش رفت سے مائنورٹی منسٹر BZ ضمیر احمد خان کی مخالفت مول کر یہ کام ہوا ہے, ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. میری منسٹر صاحب سے کل ہی رات میں بات بھی ہوئی ہے اس بارے میں, اور میں نے انہیں بتایا بھی ہے کہ ہم سب ساتھ مل کر کام کریں گے. انہوں نے اسے نکارا نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرا ساتھ بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی. میں تو امید یہی کرتا ہوں. آپ کے تعلقات سب سے اچھے ہیں؟ میرے تعلقات ہمیشہ ہر لیڈر سے اچھے ہیں, ہر فرد سے اچھے ہیں, خالی لیڈر ہی نہیں, سارے ممبروں سے میرے تعلقات اچھے ہیں الحمدللہ. آپ کتنا وقت دیں گے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ بول رہے ہیں آپ بہت بیزی رہتے ہیں, وقت کم دیں گے, ایسا قیاس لگا دے رہے ہیں. کتنا وقت؟ میں آیا ہی ہوں وقت دینے کے لیے, تو ابھی سے اگر یہ کہا جائے کہ میں وقت نہیں دوں گا یہ غلط ہوگا. تھوڑے دن دیکھیے, جب خود بخود پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. تو آپ کے تعلق سے بات عام ہے کہ آپ ایک ایجوکیٹڈ ہیں, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, روحانی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, تو کافی توقعات ہیں لوگوں کی, مسائل ہیں, اور وقف کا جو بل ہے مرکزی حکومت کا وہ بھی جو ایک تلوار بن کر لٹک رہا ہے. تو ان حالات میں آپ کی ذمہ داری, آپ اپنی ذمہ داری کو کس طرح نبھائیں؟ دیکھیے, ذمہ داری جب میں نے لی ہے تو یہ سارے بورڈ کے ساتھ مل کر ہم لوگ فیصلے لیں گے, اور صحیح فیصلے لینے کی امید رکھتا ہوں, تاکہ ہم جو خدمت کی نیت کر کے ہم سارے ممبران جو بنے ہیں یہاں بورڈ میں,
وہ سب مل کر ایک جٹ فیصلہ کر ہی قوم کی خدمت میں لگیں گے انشاءاللہ۔ علی بابا صاحب، جن ممبروں نے آج کی میٹنگ کا بائیکاٹ کیا ہے ان کے لیے آپ کی کیا گزارش ہے؟ میری گزارش تو یہی ہے کہ چونکہ جو بھی وجوہات ہوں گے انہوں شامل نہ ہونے سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کو وہ سمجھیں کہ میں کبھی کسی کے خلاف کبھی نہ گیا ہوں نہ جاؤں گا، میں اپنی بات رکھنے آیا ہوں، اسی بل پر مجھے اس دن کامیابی بھی ملی ہے۔ میں چاہتا ہوں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے، ہم اپنی نیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، بورڈ کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے، سب ساتھ مل کر کام کریں گے انشاءاللہ۔ ایک آخری سوال، بورڈ کے تعلق سے کرپشن کے الزامات ہیں، تو یہاں پر ایک عام جو شبیہ ہے لوگوں میں کہ کرپشن کا اڈا ہے، کرپشن کا بازار گرم ہے وقف بورڈ میں، ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں، تو اس تعلق سے آپ کیا ایک اسٹرانگ پیغام لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، بھروسہ دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پر کرپشن نہیں ہوگا، بدعنوانی نہیں ہوگی؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کام کیا جائے گا۔ ڈے 1 سے ہی ہم اس کے اوپر کوشش کریں گے کہ ایسے تہمتیں نہ لگیں۔ یہ ایک دینی ادارہ ہے اور دینی ادارے پہ ایسے تہمتیں لگنا یعنی ہم پر، مسلمانوں پر کیچڑ اچھلنے کے برابر ہے۔ تو اس کو ہم چاہیے کہ ہمیں ڈے 1 سے اس پر کام کرنا چاہیے اور اس پر ہم کام بھی کریں گے اور ایسے تہمتیں لگنے سے اس کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ انتخاب ہوا ہے، دیر ہی صحیح پر درست آئے، تو آپ بھی یہاں پر مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں۔ جی تو بالکل۔ کیا میسج رہے گا آج کے دن؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج الحمدللہ بورڈ کے چیئرمین کا انتخابات ہوئے، ماشاءاللہ جو چنے گئے چیئرمین ہیں سید محمد علی حسین صاحب، انہوں نے علی بابا جو چنے گئے ماشاءاللہ ان سے تمام کو امیدیں ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں کہ انشاءاللہ وہ بورڈ کا جو کام رکے پڑے ہیں تو انشاءاللہ اس کو بہترین انداز سے انشاءاللہ جو آج جس طرح کے وہ بورڈ کے اوپر کالے قانون آ رہے ہیں اس کے خلاف کھڑے ہو کر انشاءاللہ یہ بھی کام کریں گے۔ اور ہم تمام کو امید ہے کہ آج تمام امت میں آج ایک چیز، آج مسلمانوں کو وقف بورڈ اگر بچانا ہے تو ہم سب کو مل کر ایک جٹ ہو کر وقف بورڈ کے لیے کام کرنا پڑے گا، ورنہ یہ جو آج کی جو سرکار ہے، جس طرح کا کالا قانون یہ سرکار لے کے آ رہی ہے، ظلم کر رہی ہے، اس کے خلاف اگر آج اس طرح کے نوجوان آگے بڑھ کر آئیں گے تبھی جا کر قوم اور ملت کا کام بڑھے گا۔ چیئرمین شپ کو لے کر جس طرح کے حالات رہے ہیں، آج جن کا انتخاب ہوا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں، کیا مانتے ہیں کہ چیئرمین؟ دیکھیے یہ سب سیاسی چیزیں چلتی رہیں گی، لوگ نئے آنا چاہیے، آئے ہیں، پچھلے والوں نے جو کیا ہے سب کو پتہ ہی ہے، اب وہ چھوڑ کر جو نئے جو الیکٹڈ ہیں، جو الیکٹڈ ہو کر آئے ہیں، جو جمہوری طور پر جو الیکٹڈ ہو کر چیئرمین بنے ہیں، ان کو ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کو مبارکبادی دیتے ہیں، اور ہم ان کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ وقف بورڈ کا یہاں سے جس طرح کا کام رکے پڑے ہوئے، جس طرح کے مسائل ہیں وقف بورڈ کے، خصوصی طور پر ریاستی کرناٹک میں، انشاءاللہ وہ ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ بہتر ڈھنگ سے انشاءاللہ اس کو آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شفیق احمد، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین بنگلور ڈسٹرکٹ کا جوائنٹ سیکریٹری بول رہا ہوں۔ بھائی میں دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ جناب علی حسن بابا صاحب کا مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ وقف بورڈ کے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں۔ کیا امیدیں ہیں آپ کو ان سے، کیا وہ کام کر سکیں گے کیسا؟ دیکھیے امیدیں تو ہماری اللہ رسول سے وابستہ ہیں، تو اس کے بعد جو ہے جو زمینی سطح پر علی بابا صاحب سے ہم امید رکھتے ہیں، ایک تو دیندار ہیں، ایک حافظ قرآن ہے، اور سب سے بڑی بات کیا ہے، دین کے کاموں کے لیے شریعت کا پابند ہونا بہت ضروری ہے آج کے ماحول میں۔ تو یہ امید کرتا ہوں کہ علی بابا صاحب جو پیچیدہ مسائل ہیں وقف بورڈ کے، اور جو مسئلے چلے آ رہے ہیں، اور جو کالا قانون وقف بورڈ کے اوپر آ رہا ہے، اور جو مصیبتیں ڈھائی جا رہی ہیں مساجدوں پر وقف بورڈ کے اوپر، میں امید کرتا ہوں کہ علی بابا صاحب پیچیدہ مسائل کو حل کرے اور آگے بڑھ چڑھ کر قوم و ملت وقف بورڈ کے کام میں، امت کے کام کو مسلمانوں کے حل کرے۔ ایکس چیئرمین انور بادشاہ کو کیا پیغام رہے گا اس وقت؟ ایکس چیئرمین صاحب انور بادشاہ کو کیا ہے، وہ جو بھی کیے ہیں عوام جانتی ہے، کیا نہیں کیے ہیں، کیا کیے ہیں، مگر چلو جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ جو آنے والے جو بابا صاحب ہیں، علی بابا سے امید کرتے ہیں کہ ایک خوشنما ماحول بنگلور کا ہے، ایسے ہی قوم و ملت کے کام کو آسان کرے۔ وقف بورڈ کے مسئلے جتنے مسائل ہیں، یا جو وقف بورڈ کے جگہیں کو جنہوں نے غیر قانونی پکڑا گیا ہے، وقف بورڈ کے پراپرٹیز کے پیپرز ہیں، ان کو گھٹ کرنا ہے۔ جو مسئلے مسائل ہیں اور قوم جو وقف بورڈ کی ملکیت اصل سے جن کو جانا چاہیے
गुरबा फ़ुकरा को, वो असल तरीके से नहीं जा रही है। तो ये उम्मीद करते हैं कि बाबा साहब को कि ये मिल्कियत गरीबों तक पहुंचाए और जो वक्फ बोर्ड की मिल्कियत और प्रॉपर्टीज़ है उनको सिक्योर और सेफ किया जाए। आपका इसमें किस तरह ताउन रहेगा, क्योंकि आप इससे पहले भी कई मरतबा आवाज़ उठा चुके हैं वक्फ बोर्ड को लेकर, आपका इसमें किस तरह ताउन रहेगा? देखिए, ये सियासी बात तो नहीं है। जैसे हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब हर वक्त वक्फ बोर्ड के लिए आगे बढ़ चढ़ कर ख़दम है, वैसे ही हम भी, कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, कौम का काम है, आगे बढ़ चढ़ कर कभी भी बाबा साहब, अगर अली बाबा साहब बुलाएं, हम काम करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है, जो हक़ परस्तों की जो है कामयाबी जो होना था वो हुई है। एक और बात जो है, ये जो आज जो ये चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, मोहम्मद अली बाबा जो साहिब सज्जादा ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह, और इनकी काबिलियत माशाअल्लाह बहुत सारे हैं। अल्लाह पाक इनको आज मुकाम पे लाया है, तो इसमें जो है हमारे बुज़ुर्गों की एक बात जो थी वो बच गई मुनाफिकों के सामने। ये काम ये अच्छा हुआ, कांग्रेस पार्टी जो है अब इसके बाद जो है सही फैसला इसी तरह से लें तो उसके लिए बेहतर है, यही कहना चाहता हूँ। वरना हमारा दिमाग सारा बिगड़ चुका था। इस तरह की जहालत बार बार जो है वही लोग इनके पास है क्या, कांग्रेस पार्टी को वही लोग लेकर के आए क्या, यही सारी बातें हमारे दिमाग में था। इंशाअल्लाह अब वो जो हमें जो है पार्टी के बारे में और सोचने का मौका मिल गया है, इंशाअल्लाह आगे भी जो है अगर इसी तरह पार्टी जो है सही फैसला अगर करेगी तो हम ज़रूर कांग्रेस का साथ देंगे। देखिए, पहले तो हम मुबारकबाद पेश करते हैं उनकी खिदमत में। एक पढ़े लिखा इंसान है, हाईली एजुकेटेड हैं, सोबर हैं, हालांकि उम्र में कम है लेकिन तजुर्बा इतना ज़्यादा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी चलाते हैं, इतना तजुर्बा अच्छा है। तो हम लोग अच्छा तोक़ा रख सकते हैं कि जो भी हमारे वक्फ बोर्ड के जो भी अंडर में आते हैं इदारों के जो है अच्छा से काम हो सकता है, डेवलपमेंट का काम हो, और जो भी कुछ जो खामियां हैं वो खामियां पूरी इंशाअल्लाह उम्मीद है कि दूर होंगी। इसलिए कि इनका जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है, काम करने का तरीक़ा है, वो इंस्टीट्यूशंस में हमने देखा है। अगर वही तरीक़ा अगर यहाँ अपनाएं तो वो इंशाअल्लाह अच्छी तरह से बोर्ड कामयाबी से काम कर सकता है, काफ़ी अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो सकता है बोर्ड का। जो सदा इत्तेफाक डेलीगेशन जो आज मुलाकात की है, क्या है राय मशवरा की क्या है? ठीक वही हमारा क्या है कि जो भी काम करना है अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के फ़ी सबीलिल्लाह काम इदारे में काम करे ताकि कम्युनिटी का कुछ डेवलपमेंट हो। इसलिए कि देखिए, ये इतना बड़ा वक्फ बोर्ड है, इतनी मिल्कियत है, इससे कम्युनिटी को कुछ फ़ायदा होना चाहिए, असल फ़ायदा होना चाहिए, एजुकेशन हो या मेडिकल फील्ड में हो। बहुत से प्रॉपर्टीज़ हैं अनडेवलप पड़े हैं, तो हमारी ये गुजारिश है चेयरमैन साहब से कि जितना हो सके जो अनलिटिगेटेड, जो लिटिगेशन चल रहा अलग बात है, अनलिटिगेटेड जो भी प्रॉपर्टी है जल्द से जल्द डेवलप करे एजुकेशनली या मेडिकल के लिए, और उसको कम्युनिटी को उसका फ़ायदा पहुँचाए।